یہ لوگ آپ سے غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیاتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرا سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ اس سے اس طرح جھگڑے رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہکنے لے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگوں اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلحہ جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے حکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فرمایا کر رہے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برس رہا تھا کہ اس پانی کے ذرائع سے تم کو پاک کر دیا اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دیا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا اور تمہارے پاؤں جما دیے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کافر کے قلوب میں رعب ڈالا دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو، ان کو اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکوں اور جان رکھوں کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پنتری بدلتا ہوا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنی ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے ان قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی میٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی ہے تاکہ مسلمان کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب خواہش دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جامعیت تمہارے راز بھی کام نہ آئیں گے، گو گنتی کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان والوں اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے کچھ نہیں۔ یہ بے شک بدترین خالق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ
گزار نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سننے دے تو ضروری روگردانی کریں گے۔ بے روحی کرتے ہوئے اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش اس چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتے ہیں، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔